حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلاۃ السلام کی ذات اقدس سے والہانہ عشق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یمن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے کیونکہ وہاں میرا دوست اویس قرنی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا کریں گے جن کی اشکال خواجہ اویس کرنی کے جیسی ہوگی، اور ان کے جلوس میں خواجہ صاحب کو بہشت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی مگر کوئی شخص پہچان نہیں پائے گا کہ اصل خواجہ کرنی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ان کو لوگوں سے چھپائے رکھا، اسی طرح روز قیامت کو بھی ان کو غیر کی نگاہوں سے دور اور محفوظ رکھے گا، کیونکہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے دوست میری قبا کے نیچے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ خواجہ اویس کرنی کو ماں سوائے چند ایک صحابہ کرام کے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام آنے سے پہلے ہی اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ بچپن میں ہی آپ والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، اس لیے ان کو بچپن ہی میں محنت مزدوری کرنا پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرایا کرتے تھے اور اس اجرت سے اپنا اور اپنی ضعیف اور نابینا والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچ جاتی تھی ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ جب آپ کو اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبر ملی تو آپ فوراً اسلام لے آئے۔ آپ کے اندر نور ہدایت کی شمع تو خدا نے پہلے سے ہی روشن کر رکھی تھی۔ اعلان نبوت اور اشاعت اسلام نے اس شمع ہدایت کو جلا بخشی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے اور شیدائی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اویس قرنی کو اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے خود روشناس کرایا ہے، اور یہ خدا کی رحمت اور فضل کا اعجاز ہے کہ وہ میرا نادیدہ عاشق صادق بن گئے۔ خواجہ اویس قرنی کو قرب رسول اور دیدار حبیب کا بڑا اشتیاق تھا، مگر آپ کو چشم باطنی کے اشارے سے آن حضرت نے مدینے آنے سے روکے رکھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو خواجہ صاحب کی والدہ ضعیف اور بصارت سے محروم تھی، انہیں اکیلا چھوڑنا ناممکن تھا۔ دوسری، ان پر ہر وقت جذب طاری رہتا تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواجہ صاحب کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میری چشم باطن کے سامنے ہیں، لہٰذا آپ مدینے آنے کی بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں ہمتن مصروف رہیں۔ غزوہ احد میں کفار کے حملے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ تمام مسلمانوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا، مگر جس عاشق رسول نے اس صدمے کو حقیقی شکل میں محسوس کیا، اس کو دنیا حضرت خواجہ اویس قرنی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب معلوم ہوا کہ میرے آقا سردار دو عالم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں تو مجھے یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کے کون سے دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں، مگر آپ کی موافقت نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلے ایک دانت توڑا، پھر مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ والا دانت نہ ٹوٹا ہو، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا۔ غرض یہ کہ جوں جوں جنون موافقت شدت اختیار کرتا گیا میں دانت توڑتا چلا گیا، حتیٰ کہ سارے دانت توڑ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے اس عاشق دلگیر کی یہ ادا بڑی پسند آئی اور اس کے لیے کیلے کا درخت پیدا کیا، کیونکہ ٹوٹے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم کیلوں کے اور کوئی چیز کھانا ممکن نہیں تھی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وقت وصال پوچھا کہ آپ کا خرقہ ہم کس کو دیں؟ آپ نے فرمایا کہ اویس قرنی کو۔ اس مقصد کی بجاوری کے لیے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ کوفہ تشریف لے گئے اور جمعہ نماز کے خطبے میں کہا، مسجد میں نجد سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ اہل نجد کھڑے ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ شہر میں کوئی اویس قرنی نام کا شخص ہے؟ سب نے جواب دیا کہ ہم اویس قرنی سے بالکل شناسا نہیں ہیں۔ ہاں، البتہ ایک دیوانہ ہے جو لوگوں سے بیزار ہو چکا ہے اور ہر وقت ویرانوں میں رہتا ہے اور آبادی کی طرف بالکل نہیں آتا۔ حضرت عمر اور حضرت علی نے کہا کہ وہ کہاں ہے، ہمیں اس سے ملواؤ۔ عرض کی گئی کہ وہ وادی ارنا میں اونٹ چراتا ہے اور رات کو روکھی سوکھی کھا کر سوتا رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا۔ وہ کھانا جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتا، لوگوں کو خوش دیکھتا ہے تو روتا ہے، اور جب لوگوں کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر اور حضرت علی وادی ارنا میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خواجہ اویس قرنی نماز ادا کر رہے ہیں۔
और उनके ऊँटों को फरिश्ते चरा रहे हैं। जब ख्वाजा अवैस नमाज से फारिग हुए तो हज़रत उमर ने आपको अस्सलाम वालेकुम कहा। जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम। हज़रत अली ने आपसे नाम पूछा। जवाब दिया कि मेरा नाम अल्लाह का बंदा है। हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह के बंदे तो हम सब हैं, आप अपना ख़ास नाम बताइए। ख्वाजा साहब बोले कि मेरा नाम अवैस है। हज़रत उमर ने उनका हाथ पकड़कर वो निशान देखा जिसके मुतालिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया था कि वो निशान अवैस की शनाख्त की अलामत होगा। हज़रत उमर ने जब वो निशान अलामत ख्वाजा अवैस के हाथ पर देखा तो उनके हाथ को बोसा दिया और कहा कि ए अवैस क़रनी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा है और साथ ही ये मरका भी इनायत फरमाया है और वसीयत फरमाई है कि आप उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश के लिए दुआ करें। ख्वाजा अवैस करनी ने फरमाया कि ए उमर और अली, आप लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक़ ख़ास हैं और मुझसे अव्वला हैं। दुआ तो आप लोग करें क्योंकि आपका मर्तबा खुदा की दरबार में बहुत बुलंद है। हज़रत उमर और हज़रत अली यकज़बां होकर बोले, हम तो दुआ करते हैं मगर आप बमूजब वसीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुसलमा के लिए दुआ फरमाइए। ख्वाजा अवैस करनी ने फिर कहा कि ए उमर और अली, आप गौर कर लीजिए, शायद मैं वो अवैस ना हूँ, वो कोई और हो जिसका जिक्र महबूब खुदा ने फरमाया हो। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि ए अवैस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुतालिक 2 निशान बताए थे और वो दोनों निशान आपके पास मौजूद हैं, लिहाजा हमारी पहचान, शनाख्त और पहुँच बिल्कुल दुरुस्त है। ख्वाजा अवैस ने हज़रत उमर और हज़रत अली से कहा कि लाइए वो खिरका मुझे अता कीजिए ताकि मैं हस्ब हुक्म आका दुआ करूं। जब उनको खिरका दिया गया तो हज़रत उमर और हज़रत अली से कुछ फासले पर चले गए और ज़मीन पर सजदा रेज़ होकर बारगाह इलाही में अर्ज़ की कि ए खुदावंदे आलम, मैं उस वक्त तक ये खिरका न पहनूंगा जब तक तू सरकार दो आलम की सारी उम्मत को मेरी सिफारिश पर बख्शिश न दे देगा, क्योंकि पैगंबर इस्लाम ने ये मरका मुझे अता किया है और फ़ारूक और मुर्तज़ा ने मुझ तक पहुँचाने के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। अब तेरा काम है, तू मेरी दुआ सुन ले और कबूल कर ले। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अवैस, हमने तेरी दुआ की बरकत से चंद लोगों को तेरी सिफारिश पर बख्श दिया है। आपने फिर अर्ज़ की, या बारी ताला, जब तक तू सबको नहीं बख्शेगा मैं ये खिरका नहीं पहनूंगा। निदा आई, मैंने कई हज़ार फ़र्द बख्श दिए। अर्ज़ की, मौला, मैं सबको बख्शवाना चाहता हूँ। अभी ये कह सुन चल रही थी कि हज़रत उमर और हज़रत अली आपके करीब चले गए। आप दोनों को ख्वाजा अवैस करनी ने कहा कि आप लोग यहाँ क्यों आ गए हैं? मेरा और खुदा का सिलसिला जारी था। आप लोगों की आमद न होती तो मैंने उस वक्त तक ये खिरका नहीं पहनना था जब तक अपने आका की सारी उम्मत को न बख्शवा लेता, और मुझे पूरा यकीन था कि हक़ ताला ने मेरी सिफारिश पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हर फर्द को बख्श देना था। मशहूर सहाबी हज़रत रब्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैं ख्वाजा अवैस करनी की ज़ियारत को गया तो मैंने उन्हें फजर की नमाज में मशगूल पाया। नमाज से फारिग हुए तो अपने दुरूद व वज़ाइफ में मसरूफ़ हो गए, यहाँ तक कि ज़ोहर का वक्त आ गया। फिर ये कि बाद दीगर तमाम नमाज़ों और ज़िक्र इलाही में ऐसे मगन हुए कि सारी रात गुजर गई। मैं उनका बगौर मुशाहिदा करता रहा। इस तरह 3 दिन गुजर गए। मैंने देखा और हैरान रह गया कि इन 3 दिन और रातों में हज़रत ने न कुछ खाया न पिया, बल्कि इबादत में मशगूल रहे और लम्हा भर के लिए भी आराम नहीं किया। चौथी रात आप थोड़ी देर के लिए सोए और कुछ खाना भी खाया। फिर इस्तग़फ़ार करने लगे कि या इलाही, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ, मैं नींद और भूख के गलबे में मुब्तला हो गया। हज़रत रब्बी कहते हैं कि ख्वाजा अवैस करनी ने रातों की तकसीम की हुई थी। एक रात में सजदा करते तो पूरी रात सजदे में ही गुजार देते, और अगर रुकू करते तो शब भर रुकू की हालत में रहते। किसी रात को क़याम में ही बसर करते। ग़रज़ ये कि हर रात को दूसरी रात की तरह जिंदा रखते थे। ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत उमर ने पैगाम भेजा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो कूफा के गवर्नर को लिखूं कि वो आपका ख़ास ख्याल रखे। ख्वाजा साहब ने जवाब दिया कि मैं खुसूसियत के साथ ज़िंदगी बसर करने के सख्त खिलाफ हूँ। मेरा हाथ हाजत रवा के हाथ में है। मुझे तो बस याद इलाही से ग़रज़ है, वो मैं कर रहा हूँ और कोई चीज़ दरकार नहीं। उसके बाद आपने कूफा भी छोड़ दिया और किसी और इलाके में निकल गए जहां आपको कोई तलाश न कर सके।
ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت اویس کرنی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شوق اس قدر پیدا ہوا کہ انہوں نے مدینے آنے کا ارادہ کیا۔ اب ادھر انہوں نے ارادہ کیا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی غزوہ میں شرکت کرنے کے لیے مدینے سے باہر جانا پڑا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد شاید کوئی مہمان آئے، اگر وہ یہاں آئے تو اس کی خوب خاطر مدارت کی جائے اور ہر طرح سے خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ بڑا ہی پارسا انسان ہے، اور میرے آنے تک اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ نہ رکنا چاہیں تو مجبور نہ کیا جائے، مگر اس کی شکل و صورت یاد رکھی جائے۔ یہ ہدایت دے کر رسالت مآب خود تو غزوہ میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ بعد میں خواجہ اویس کرنی مدینہ تشریف لائے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ حضور سرور کائنات اس وقت مدینے میں نہیں، تو انہوں نے اسی وقت واپسی کا فیصلہ کیا۔ ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی، مگر وہ نہ رکے اور نہ ہی کسی قسم کی خاطر کروائی، بس واپس لوٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو آتے ہی انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ ام المومنین نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ایک شخص جو کہ یمن سے آیا تھا، اس کی شکل و صورت چرواہوں کے جیسی تھی، آپ کو نہ پا کر وہ ایک لمحہ بھی یہاں نہیں ٹھہرا اور چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ عائشہ پتہ ہے وہ کون تھا؟ عرض کی کہ حضور میں بالکل نہیں جانتی۔ فرمایا کہ وہ اویس قرنی تھا، جو میرے دیدار کے لیے یہاں آیا تھا اور دیدار کی حسرت دل ہی میں لے کر واپس چلا گیا، اور وہ ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی ایک والدہ ہے جو بوڑھی ہے اور آنکھوں سے معذور ہے، اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کو ہر حال میں واپس جانا تھا۔ اور یہ وہ شخص ہے جو کہ خدا اور اس کے رسول کا سچا چاہنے والا ہے، جس کو صرف ذکر الہی سے غرض ہے اور وہ کسی چیز سے نہ مرعوب ہے نہ متاثر۔ اویس قرنی میرا عاشق ہے اور اللہ اسے محبت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ باتیں سنی تو اس کو خواجہ اویس قرنی کے مقام پر رشک آنے لگا اور فرمانے لگی کہ اے خدا کے حبیب، وہ شخص واقعی کس قدر عظیم ہوگا جس کے زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت کی تعریف خدا اور اس کا محبوب کرے۔ مشہور تابعی حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بار خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنی ملاقات کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ خواجہ اویس کرنی کوفہ میں مقیم تھے۔ میں نے آپ کی تعریف سنی، ملاقات کا شوق غالب ہوا اور میں ان کی زیارت کے لیے کوفہ پہنچا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ دریائے فرات پر ملیں گے۔ فرات کے کنارے پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص تنہا بیٹھا دوپہر کے وقت وضو کر رہا تھا اور کپڑے دھو رہا تھا۔ میں اویس کرنی کے اوصاف سن چکا تھا، اس لیے فوراً ہی پہچان گیا۔ ان کا جسم فربا اور رنگ گندمی تھا، سر منڈا ہوا تھا اور داڑھی گھنی تھی، بدن پر بہت بال تھے اور چہرہ بہت بڑا اور محیب تھا۔ صوف کا پاجامہ پہنے ہوئے تھے اور صوف ہی کی ایک چادر جسم پر تھی۔ میں نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور میری طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ پھر میں نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن انہوں نے مصافحہ کرنے سے گریز کیا اور اپنے پہلے الفاظ دہرائے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ مجھے ان کی حالت پر بڑا ترس آیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب میں نے رقت بھرے لہجے میں کہا کہ اویس، خدا تم پر رحمت کرے اور تمہاری مغفرت فرمائے، تو وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ حرم بن حیان، خدا تم پر رحم کرے میرے بھائی، تمہارا کیا حال ہے؟ تمہیں میرا نام و پتہ کس نے بتایا؟ میں نے عرض کیا کہ خدا نے۔ مگر اے اویس، یہ تو بتاؤ کہ تمہیں میرا اور میرے باپ کا نام کیسے معلوم ہوا؟ اس سے پہلے نہ میں نے تمہیں دیکھا ہے نہ تم نے مجھے۔ حضرت اویس نے جواب دیا کہ تمہارا نام مجھے اس نے بتایا ہے جس کے علم و خبر سے کوئی چیز باہر نہیں۔ میری روح نے تمہاری روح کی طرف توجہ کی اور میرے روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ مومن کی روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں۔ میں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث مبارک سنائیے تاکہ میں اسے یاد کر لوں۔ حضرت اویس قرنی نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرف صحبت حاصل نہیں کی، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور تم لوگوں کی طرح ان کی زبان سے میں نے بھی حضور کی احادیث سنی ہیں، لیکن میں اپنے اوپر یہ دروازہ کھول کر محدث، مفتی اور قاضی کہلانا پسند نہیں کرتا۔ مجھے خود اپنے نفس کے بہت سے کام ہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگے۔
میں نے درخواست کی کہ پھر قرآن حکیم کی ہی کچھ آیات سنا دیجیے۔ میرے دل میں آپ کی زبان سے قرآن سننے کا بے حد اشتیاق ہے۔ میری آپ سے محبت اور عقیدت خدا کے لیے ہے۔ میرے لیے دعا فرمائیے اور کچھ وصیتیں کیجیے۔ میری درخواست سن کر اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور چیخ مار کر رونے لگے۔ پھر فرمایا میرے رب کا ذکر بلند ہے، اس کا قول سب سے سچا ہے، اس کا کلام سب سے اچھا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ان آیات کی تلاوت کی۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین هو العزیز الرحیم تک پڑھ کر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو فرمایا حرم بن حیان تمہارا باپ مر گیا، ان قریب تم کو بھی مرنا ہے، کیا خبر جنت میں جائیں یا دوزخ میں۔ ابن حیان آدم فوت ہو گئے، حوا فوت ہو گئی۔ ابن حیان نوح اور ابراہیم خلیل اللہ فوت ہو گئے۔ ابن حیان موسیٰ اور داؤد فوت ہو گئے۔ ابن حیان محمد رسول اللہ فوت ہو گئے۔ ابو بکر صدیق فوت ہو گئے۔ ابن حیان میرے بھائی عمر بن خطاب فوت ہو گئے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے مغفرت کی دعا کی۔ اس وقت تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، اس لیے میں نے کہا کہ خدا آپ پر رحم کرے، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ تو ابھی فوت نہیں ہوئے۔ فرمایا ہاں، جو کچھ میں نے کہا ہے اگر تم اس کو سمجھو تو خود جان جاؤ گے کہ میں اور تم بھی مردہ ہیں، ہونے والی بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، پھر کچھ اور دعائیں پڑھی اور فرمایا کہ حرم بن حیان، میری وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہو۔ میں نے اپنی اور تمہاری موت کی خبر دے دی، آئندہ کسی ساعت موت سے غافل نہ رہنا، واپس جا کر اپنی قوم کو بھی نصیحت کرنا اور ڈرنا۔ خبردار، جماعت کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا ورنہ بے دین ہو جاؤ گے اور قیامت میں آتش دوزخ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ الہی، یہ شخص کہتا ہے کہ اس کو تیرے لیے مجھ سے محبت ہے اور اس نے تیرے ہی لیے مجھ سے ملاقات کی، اس لیے خدا مجھے توفیق دے کہ میں جنت میں اس کا چہرہ پہچان جاؤں اور دارالاسلام میں میری اس کی ملاقات ہو۔ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کو قناعت عطا کر اس کو اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا اور اس کو جزائے خیر دے۔ دعا کے بعد اویس قرنی نے مجھ سے فرمایا کہ اے حرم بن حیان، اب میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، آج کے بعد میں تم کو نہیں دیکھوں گا، مجھے شہرت پسند نہیں ہے، گوشہ خلوت ہی میرا رفیق ہے، آئندہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا، مجھے ڈھونڈنے میں تم کامیاب نہیں ہو سکو گے، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا اور تم مجھے یاد رکھنا، میرے لیے دعائے خیر کرتے رہنا۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کہہ کر وہ ایک سمت کو چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کسی سے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا، البتہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا جس میں ان کو ایک یا دو بار خواب میں نہ دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ اویس قرنی پر رحمت نازل فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔